www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ وقال علیہ السلام ان اللہ تعالی يحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذين اذا غابوا لم يتفقدوا واذا حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة او كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جمعہ کے لیے سویرے آنے کی توفیق عطا فرمائی. کہیے الحمدللہ. اللہ ہمیشہ جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جمعہ کا ادب ہے، جمعہ کا رسپیکٹ ہے. ہم جمعہ کا ادب کریں گے، اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اللہ ہم کو نوازیں گے، بہت ثواب دیں گے، بہت ثواب دیں گے، بہت ثواب دیں گے. دوستوں بزرگوں، اس وقت ہمارا آنا شیخ یونس سیمینار میں شرکت کی غرض سے ہوا. ایک مرتبہ ہم شیخ یونس صاحب کے ساتھ مدینہ شریف میں تھے. مولانا عبد الوحید صاحب کے مکان پر قیام تھا. وہاں مدینہ یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ شیخ کو ملنے آیا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ثلاثیات بخاری پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی بخاری شریف میں وہ حدیث ہیں جن میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 واسطے ہیں. امام بخاری کے استاد، ان کے استاد، صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی حدیث کو ثلاثی کہتے ہیں، اور بخاری شریف میں ایسی 22 حدیثیں ہیں. تو انہوں نے اجازت مانگی ان حدیثوں کو پڑھنے کی. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے روز مقررہ وقت پہ آگے بہت سے طلباء اور بعض اساتذہ تو حضرت کے سامنے وہ حدیث پڑھتے، پھر حضرت تھوڑا سا اس پر کچھ کلام فرماتے، پھر حدیث پر کوئی تھوڑی بات مختصر. اس میں یہ حدیث آئی ثلاثیات بخاری میں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے، جن کے جسم پر دھول لگی ہوئی، جن کو دروازوں سے دھکیل دیا جائے، کوئی ان کو اندر بھی نہ آنے دے، لیکن خدا کے یہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کریں، ان کی قسم ٹوٹنے نہ دیں. بس یہ حدیث پڑھنی تھی کہ شیخ صاحب ایک دم جوش میں آ گئے، ان کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے فرمایا اس حدیث کا مصداق صوفیاء کرام کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرات صوفیاء کرام ہی اس کے مصداق ہیں. اور پھر تصوف کے اوپر 1 گھنٹہ آپ نے گفتگو فرمائی، اس میں کہ یہ صوفیاء کرام اہل اللہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوتا ہے، کس طرح وہ مجاہدات، ریاضات، عبادت کے ذریعے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوتے ہیں. بس وہ اسی پر تصوف، صحیح تصوف، محققین صوفیہ، اکابر صوفیہ، حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سلاسل اربعہ میں حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ اصل صوفیہ ہیں. وہ 2 نمبر کا مال اس کی بات نہیں کرتے ہیں جو بناوٹی ہوتے ہیں. شیخ نے صحیح تصوف کو کھولا ان کے سامنے
اور فرمایا کہ ہمارے یہاں ایسے اکابر اہل اللہ مشائخ صوفیہ گزرے ہیں اور ہیں ابھی، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ان میں حضرت نے کچھ قصے سنائے، تو حضرت نے اس میں سے مجھے جو سنائے اس میں سے 2 قصے مجھے یاد ہیں کرامات کے سلسلے میں۔ فرمایا حضرت شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت صاحب کرامات تھے، بہت ان کا سلسلہ اور حلقہ تھا، اللہ نے بہت مقبولیت دی تھی، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ حضرت کے بہت قصے ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ حضرت کے پاس کوئی دیہات کے رہنے والے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میری چھوٹی بچی سوئی نکل گئی ہے، ڈاکٹروں نے ایکس رے کر کے بتایا کہ اس کو آپریشن کر کے نکالنا ضروری ہے ورنہ اس کی جان خطرے میں ہے، اگر وہ بلڈ سٹریم میں چلی گئی، قلب کو پھاڑ دیا، رپچر کر دیا، انتقال ہو سکتا ہے، آپریشن کرا لیجئے جلدی۔ اب میرے پاس پیسے ہیں نہیں آپریشن کرانے کے، حضرت کچھ دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا سی گردن جھکائی، کچھ پڑھا ہوگا، کچھ توجہ ڈالی ہوگی، اللہ سے دعا مانگی ہوگی، اس کے بعد فرمایا فکر نہ کرو انشاءاللہ نکل جائے گی۔ شیخ یونس صاحب نے فرمایا وہ دیہاتی بیچارہ خوش خوش چلا گیا، دوسرے روز استنجا میں سوئی نکل گئی۔ یہ ہے وہ اللہ کے حضور میں کسی بات کی قسم کھا بیٹھے ہیں تو اللہ اس کو پورا کر کے رہیں۔ یہاں اللہ والوں کو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، صرف اتنا کہا فکر نہ کرو انشاءاللہ نکل جائے گی، اللہ نے ان کی بات کی لاج رکھ لی اور نکال دی۔ یہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے اللہ کے یہاں کہ وہ جو بات بولتے ہیں اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا قصہ حضرت نے سنایا حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے یہاں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان سے بہت دین کا کام لیا، ان کے علاقے میں ارتداد پھیل رہا تھا، وہ اپنی نوکری چھوڑ کر کے چلے گئے، وہاں مدتوں روتے رہے۔ ان کے دادا بہت بڑے بزرگ تھے تو ان کے حجرے میں بیٹھ کر 3 دن مسلسل روئے کہ یہ میرے علاقے میں ارتداد پھیل رہا ہے، میں کیا کروں۔ ان کو الہام ہوا کہ مدرسہ کھولو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، تو چھوٹی سی جگہ لی، اس میں مدرسہ کھولا اور خود اس میں فاقے پہ فاقے کر کے شروع کیا مدرسہ۔ اللہ پاک نے ان کی برکت سے پورے علاقے کو ارتداد سے بچا لیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت کا اتنا اونچا مقام تھا کہ حضرت جہاں جاتے آپ کے پیچھے پیچھے ایک مخلوق گھومتی تھی، تو فرمایا حضرت کے مختلف بیانات ہوتے تھے، ایک سفر میں کہیں یہاں بیان، وہاں بیان، وہاں بیان۔ بعض مرتبہ تو حضرت 3 منٹ کا بیان اور آدھی منٹ کی دعا کرتے تھے اور آگے چلتے تھے، پھر کہیں بیان، پھر آگے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح سفر کرتے کرتے ایک جگہ دوسری جگہ، اور اصل جگہ پہنچنا تھا، بارش کا موسم تھا، تو دھیرے دھیرے گاڑی جا رہی تھی، سامنے سے ایک ٹرک آیا، ٹرک والے نے کہا کہ آپ آگے نہ جاؤ، نالا بہہ رہا ہے اور گاڑی پار کرنا مشکل ہے، میں خود مشکل سے وہاں سے اپنا ٹرک گھما کر کے واپس جا رہا ہوں۔ ڈرائیور نے حضرت سے کہا حضرت یہ ایسا کہہ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ بیچارے بہت اہتمام کر کے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہم نہ گئے تو بہت برا ہوگا، بس چلتے رہو انشاءاللہ نکل جائیں گے، اللہ پاک مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر حضرت نے گردن جھکا لی، کچھ بس کیا توجہ کر ڈالنی شروع کر دی۔ ڈرائیور کہتا ہے میں دھیرے دھیرے چلاتا رہا، جب وہ نالا آیا پانی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ایسا لگا جیسے کسی نے ہماری گاڑی ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دی اور آگے چلتے رہے۔ وہاں پہنچے تو بہت بڑا شامیانہ لگا ہوا ہے، بڑی مخلوق انتظار کر رہی ہے۔ یہ ان کی زبان سے نکل گیا انشاءاللہ پار ہو جائیں گے، اللہ نکال دیں گے، اللہ پاک نے پار کرا دیا، نکال دیا۔ تو یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اس کو حدیث میں فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ ان باتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے جو ہم نے شرح عقائد میں پڑھا، وہ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کی کرامت برحق ہے۔ ہم اس دور پر فتن سے گزر رہے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کرامات کا انکار کرتے ہیں
اور پھر کرامات کا انکار کرتے کرتے معجزات کا بھی انکار کر دیتے ہیں. ہاں، معجزہ کو بھی نہیں مانتے. بہت سے ایسے ہیں. پچھلے زمانے میں معتزلہ کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ معجزات کا انکار کرتے تھے. اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ نام تو نہیں ہے معتزلہ کا، لیکن اب معجزات کا انکار کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہے برمنگھم میں ایک شخص اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، وہ معجزات کو نہیں مانتا. کہتا ہے معجزات کو بھی نہیں مانتا، حتیٰ کہ معجزے شق القمر کو بھی نہیں مانتا. قرآن میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لیکن کہتا ہے اس کو بھی ہم نہیں مانتے. وہ انشقاق نہیں ہوا تھا، چاند نہیں پھٹا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، وہ تو ایسے ہی یوں ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یوں نظر آ رہا تھا، یوں دکھ رہا تھا، یوں دکھ رہا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا تعویل پیش کرتا ہے. تو یہ کرامات کا انکار کرتے کرتے آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے؟ معجزات کی انکار تک. اس لیے لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کرامت کیا ہے. کرامت ایک ایسا امر خارق للعادت جو اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار تابعدار، ان کا امتی ہو، تو اس کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہو، جو خلاف عادت، جو امر جو ہو نہیں سکتا، اور اللہ پاک اس کے ہاتھ پر کوئی میریکل ظاہر کرے، تو اس میریکل کو اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں. اور یہ کرامات جو ہوتی ہیں، یہ اس ولی کے لیے تو کرامت، اور اس ولی کے نبی کے لیے وہی معجزہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھ پر جو کرامات ظاہر ہوتی تھی، وہ ان کے لیے کرامت اور حضور کے لیے معجزہ، کیونکہ ان کو وہ جو اکرام اور اعزاز ملا ہے وہ کس کی برکت سے ملا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اس حساب سے قیامت تک اولیاء اللہ کے ہاتھوں جتنی بھی کرامتیں ظاہر ہوتی رہیں گی، وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے. تو گویا یہ سلسلہ بھی روحانی اعتبار سے امت میں جاری ہے، اور اللہ رب العزت والجلال جاری ساری رکھتے ہیں، اور بہت کرامتوں کا آپ پڑھتے جائیں گے. کرامات صحابہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس میں 300 کرامات صحابہ کی جمع کی. قرآن شریف میں خود کرامت کا ذکر ہے. مریم علیہ السلام کی کرامت، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. مریم علیہ السلام اللہ کی نبیہ نہیں تھی، صدیقہ تھی، لیکن ان کو اللہ نے یہ دیا. پھر ان کو بغیر کسی مس بشر کے ان کا حاملہ ہو جانا، بچہ جننا، یہ ان کی کرامت. سلیمان علیہ السلام کے خادم کا اتنے دور سے عرش تخت ملکہ بلقیس کا وہاں پر لا کر حاضر کر دینا، یہ ان کی کرامت. اصحاب کہف کا 300 سال تک کھائے پیے بغیر سوئے رہنا، یہ ان کی کرامت. ذوالقرنین کا پوری دنیا کا گشت کر لینا، سد سکندری بنا دینا، یہ ان کی کرامت. تو قرآن پاک میں یہ سب کرامتیں مذکور ہیں. حدیث شریف کے اندر کرامات مذکور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کے نیک لوگوں کی کرامتیں بیان فرمائی. کہیں پر وہ حدیث الغار کے اندر 3 لوگوں کی کرامت بیان کی، انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ پاک نے وہ پتھر ہٹا دیا، رستہ کھول دیا ان کے لیے، ان کی کرامت. کہیں پر اس شخص کا حال بیان کیا جو کھیتی میں پریشان تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ سے دعا مانگی، آسمان سے آواز آئی جاؤ فلاں کی کھیتی پہ پانی برساؤ، پانی صرف اس کی کھیتی پہ برسا اور وہ گھما رہا اس پانی کو، یہ اس کی کرامت اس باغ والے کی. تو اس طرح کے واقعات حدیث شریف کے اندر میں بہت مذکور ہیں. صاحب جریج، وہ بچہ، وہ آ کر کے فصیح زبان میں بولا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے. یہ جریج کی کرامت، کیونکہ جریج اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے. تو کرامات تو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، اور پچھلے 1400 سال سے اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ایسی کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں. صرف اتنا خیال رکھنے کا کہ وہ سچ مچ کرامت ہو، یعنی کسی نے ایسی جھوٹی بناوٹ نہ بنائی ہو، کیونکہ بناوٹ بھی بہت ہے، لوگوں نے جھوٹی کہانیاں بھی بہت بنا رکھی ہیں. تو اس سے احتیاط کریں. جو واقعی سچ مچ جو چیزیں مذکور ہیں ان کا تو ماننا پڑے گا، اس کے انکار کرنے کی گنجائش نہیں. اللہ والوں کو اب بھی اللہ پاک یہ چیزیں دیتے ہیں. حضرت شیخ یونس صاحب اپنے اکابر مشائخ کے حال احوال بیان کرتے ہیں، خود ان کا حال. مفتی جابر صاحب نے حضرت کے ملفوظات میں اور حالات میں لکھا کہ ایک مرتبہ وہیں سہارنپور میں زلزلہ آیا، عمارت ہلنے لگی،
تو شیخ کو ہم اپنے حجرے سے باہر لائے، شیخ کو ذکر اذکار میں مصروف رہے، اس کے بعد یوں کر کے پاؤں مارا زمین پر اور فرمایا دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ پاک اس کو روک دے، فوراً زلزلہ رک گیا۔ تو یہ اللہ والوں کے ہاتھ پر اس طرح کے جو امور خارق للعادت پیش آتے ہیں ان کو کرامات کہتے ہیں، اور اسی ذیل میں کشوف بھی ہوتے ہیں۔ اہل اللہ اولیاء اللہ کے سامنے اللہ بہت سی غیب کی چیزیں کھول دیتے ہیں، اس کو ان کی کرامت کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، تو سامنے وہ پورا میدان جنگ نظر آ رہا ہے، یہ کشف ہے۔ اللہ پاک نے سارے فاصلے ہٹا دیے، دیواریں ہٹا دی، پہاڑ راستے ہٹا دیے، پورا میدان جنگ نظر آ رہا ہے، اور یا ساریہ الجبل فرما رہے ہیں، اور وہاں ان کی آواز پہنچ رہی ہے اور وہ لشکر اپنے آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے، ان کو کشف ہوا، یہاں سے آواز لگائی، وہاں آواز پہنچی، اللہ نے لشکر کی حفاظت فرما لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں کیا بات ہے، کچھ لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں ان کی آنکھیں زنا کر چکی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد بھی وہی اترتی ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، یہ فراست المؤمن ہے، اور حدیث میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا قرآن میں تو ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، تو یہ اہل اللہ کے قلوب چونکہ آئینہ کی طرح ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال ان پر بہت سی چیزیں کھول دیتے ہیں، منکشف ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اکابر اہل اللہ مشائخ کی مجلس میں بیٹھیں تو اللہ رب العزت والجلال سے ستاری کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمارے عیوب ان کے سامنے اللہ پاک ڈھانک دے، تاکہ ان سے جو فیض ہم کو حاصل ہو وہ پاک صاف ستھرا ہو، ان کے دل میں ہماری طرف سے کوئی کدورت نہ ہو، اللہ پاک ان کے ذریعہ ہم کو بھی کچھ نوازے اور ہماری طرف توجہ فرمائے، ان کی برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ تو یہ حضرات اہل اللہ اولیاء اللہ مشائخ کرام کی کرامات ہیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب کا یوں دیکھیے، ان کا اتنے امراض کے باوجود اتنے سالوں تک برابر مسلسل اپنے اسباق میں مشغول رہنا، یہی ان کی بڑی کرامت ہے۔ اور حالانکہ تقریباً انتقال سے 12 سال پہلے تو حضرت کو قلب کے اوپر دورہ پڑا تھا، دلی ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے، اور وہاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ صرف 20% قلب کام کر رہا ہے اور اس میں تو موت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت کو کہا یہ دوائی وہ دوائی، پیس میکر لگاؤ۔ حضرت نے فرمایا یہ پیس میکر چھوڑو، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے لے چلو۔ اور فرمایا کہ میں دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوں گا، صدقہ سے ٹھیک ہوں گا۔ خوب صدقہ نکالا، اتنا صدقہ نکالا کہ بس اللہ پاک نے ٹھیک کر دیا۔ 12 سال زندہ رہے، قلب کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فرماتے تھے جتنی بڑی بیماری ہو اتنا بڑا صدقہ۔ ایک دفعہ فرمایا میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میری بیوی بہت بیمار ہے، یہ ہے فلاں ہے ڈمکرا ہے۔ حضرت نے فرمایا صدقہ نکالو۔ اس نے کہا کتنا نکالوں؟ فرمایا 50,000 نکالو۔ حضرت 50,000؟ ہاں، جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا صدقہ۔ تو اس نے صدقہ کہیں سے بندوبست کر کے 50,000 نکالا، بیوی ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا ویسے بھی تم ہاسپٹل میں ادھر ادھر خرچہ کرتے ہی ہو تو غریبوں پہ صدقہ کرو، اللہ شفا دیں گے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور شخص کو حضرت نے فرمایا 1 لاکھ کا صدقہ، اس نے 1 لاکھ کا صدقہ کیا، ٹھیک ہو گئی اس کی والدہ۔ تو حضرت خود بھی، اور پھر وہاں مدینہ شریف میں بیمار ہوئے تو پورا 1 مہینہ کوما میں رہے، مشین لگے ہوئے تھے اور بالکل بے ہوش تھے۔ ہوش میں آئے، ڈائلسس ہو رہی تھی۔ فرمایا مجھے لے چلو یہاں سے سہارنپور۔ حضرت ڈائلسس کرانا پڑے گا، اور ایک دفعہ آدمی ڈائلسس پر چلا جائے پھر ہمیشہ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا نا میں یہ سب نہیں کرنے کا۔ تو بمبئی سے خاص معالج گئے، لے کر آئے، وہاں پر 3-4 دن رہ کر کہا کہ یہ سب مجھے نہیں چاہیے، مجھے سہارنپور لے چلو، صدقہ نکالو۔ ہمارے مفتی شبیر صاحب فرماتے ہیں کئی لاکھ کا صدقہ نکالا، بس صدقے پہ صدقہ سب کچھ دے دیا، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ 2 سال کی مہلت مانگی تھی، کہتے تھے کہ میں نے 2 سال کی مہلت مانگی ہے، یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ پورے 2 سال پورے ہوئے، اور اللہ رب العزت والجلال نے ان کی جو شرح بخاری، حاشیہ بخاری جس کو فرمایا کرتے تواضع کے طور پر حاشیہ، تو اللہ پاک نے اس کو بھی لائن پہ لگا دیا۔ اس کی 1 جلد تو حضرت کی حیات میں چھپ گئی، دوسری 2 جلدیں تیار ہو گئیں، اور باقی بھی اب انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ والوں کی
کی کرامات ہیں، اللہ ان کا اکرام، کرامت کو کرامت اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کا اعزاز کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان اہل اللہ کی صحیح کرامات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ معجزات نبویہ ہیں اور اس کے ذریعے سے قیامت تک اللہ پاک اپنی قدرت قاہرہ باہرہ کا مظاہرہ فرماتے رہیں گے کہ میں ہوں، میرے وجود کا انکار مت کرنا، میں اپنے نیک بندوں کو اس طرح سے نوازتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان پختہ رہے، مضبوط رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابر مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت، ان کا احترام اور ان سے استفادے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ www.attableek.com, the reviver of